پھر جبریل امین جب آئے تھے نبی پاک کے پاس اور آ کر 3 سوال کیے تھے، مشکات شریف کی پہلی حدیث بتائی جاتی ہے، اس میں پوچھا تھا مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے تو حضور نے کیا جواب دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ حالت نہیں ہو سکتی تو یہ یقین ضرور رکھو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس جواب میں خصوص بھی ہے، عموم بھی ہے۔ خصوص پہلے حصے میں ہے، عموم دوسرے حصے میں ہے۔ خصوص کیا ہے، خاص بات کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اپنے رب کو، اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ خصوصیت دنیا کے کسی بھی انسان میں پیدا ہو یا نہ ہو، مگر نبی پاک کے بارے میں یقین کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی اور کے بارے میں تو آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سب سے بڑا غیب ہے، غیب الغیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک تجلی دکھائی، وہ اس کی تاب نہ لائے اور پورا طور پہاڑ جل گیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب الغیب ذات اللہ تعالی کو دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہ کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو جو شبہ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کو نبی کی شان کا اندازہ نہیں ہے۔ اچھا جی، میں نے آپ کو بدر کے واقعے میں سنایا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے؟ تو لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا کام ہے؟ اس نے کہا بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ میں آپ کو سنا چکا، رمضان میں بدر کے بیان میں سنا چکا۔ تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا میں بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ واقعہ پورا سنا، انہیں بتایا اس میں تیرا نطفہ ہے، تو نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا نتیجہ اس کے پیٹ میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ تم یہ کہو، وہ نبی پاک کے فیض سے اتنا جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو خود نبی پاک کو اللہ نے کتنی شان عطا کی ہے۔ آپ نے یہ سنا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو غابہ کی کھجوریں آتی تھی ان کو بانٹنا ہے، تو فرمایا تمہارے 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا میری تو ایک ہی بہن ہے، عمر میں مجھ سے زیادہ ہے حضرت اسما، تیسری کون سی ہو گئی؟ میری 2 بہنیں کہاں سے ہوئی؟ ہم 2 بہنیں۔ فرمایا نہیں، تمہاری ایک بہن آنے والی ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ام کلثوم اس کا نام، وہ آئے تو حضرت ابو بکر اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب بتائیں، واقعہ موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو انکار کر سکتے اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں۔ حضرت جبریل امین نے جب 3 سوال کیے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو 4تھا سوال ان کا قیامت کے بارے میں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نہیں فرمایا، کیا فرمایا کہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے قیامت کے بارے میں، جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟
تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تجھے اللہ خبر دیتا ہے، میں بھی اللہ کی خبر سے ہی بتاتا ہوں، خود سے بتاتا نہیں ہوں۔ یہ بھی اس میں علم رکھنے کا قطعی انکار نہیں ہے، بلکہ اس کے جاننے میں یا نہ جاننے میں فرمایا تو بھی اور میں بھی برابر ہیں۔ تو جو یہ کہیں کہ نبی نہیں جانتے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا پھر اس حدیث کا مطلب کیا کرو گے؟ تو تم اپنے آپ کو، اپنے علم پر تم کو بڑا گھمنڈ ہے، تمہارا علم خام ہے، کم ہے، کمزور ہے، کچا ہے۔ نبی کا علم یقینی ہے، نبی کا علم اونچی، ہاں، اس قیامت کے راز کو افشا نہ کرنا یعنی ٹائم نہ بتانا، یہ اللہ کی حکمت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکمت سے ظاہر نہیں کر رہے، ورنہ بتا دیتے کہ 10 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، تو پھر کیا ہوتا؟ لوگ بے پرواہ ہو جاتے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے جی، ابھی تو یوں ہے جی، یوں۔ اس میں اللہ کی حکمت کے ظاہر نہیں کیا، اللہ نے ظاہر نہیں کرنے کا حکم دیا تو حضور نے بھی ظاہر نہیں۔ اب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے چونکہ یہ جملہ خود سنا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، فتویٰ لگانے والے دوسرے جانے، لیکن چونکہ میں خود اس کا گواہ ہوں۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے ان سے یہ جملہ سنا، وہ فرماتے تھے قیامت کا میں دعویٰ نہیں کرتا، قیامت کا میں دعویٰ نہیں کرتا، ورنہ اللہ نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ یہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا۔ 1966 میں آپ کی وفات ہوئی ہے، ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1966 میں ان کی وہ پردہ فرما گئے 65 کی جنگ کے بعد۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں 14ویں صدی میں اللہ کے پیاروں کو اللہ اتنا عطا کر رہا ہے تو نبی پاک کو کتنا عطا کیا ہو۔ اور پھر اب سنیں، یہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اصل الفاظ انا دار الحکمت وعلی بابها، دونوں الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی اس کے دروازہ ہے۔ شہر میں جو بھی آئے گا دروازے سے ہی آئے گا نا، آپ نے یہ سنا۔ وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور یہ الفاظ بھی ملتے ہیں جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کہا وہ نقطہ میں ہوں، اور یہ بھی کہ میں اس بے کے نقطے کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ اٹھائیں۔ جو نبی کے علم سے فیض یافتہ ہے ان کا یہ اعلان، تو شہر علم کی کتنی شان ہوگی۔ اچھا، یہی مولا کائنات خود اعلان کرتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ، یعنی میں دنیا میں نہ نظر آؤں، نہ موجود رہوں اس طرح، تو مجھ سے پوچھ لو، تم جو پوچھو گے میں تمہیں جواب دوں گا،
اور یہ بھی کہ میں تمہیں قرآن سے جواب دوں گا۔ تو جب حضرت علی کے علم کی یہ شان ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی کو شان ملی، اس نبی کے علم کی کتنی شان ہے؟ سن رہے ہیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آج سائنس والوں نے سیٹلائٹ بنایا، سیٹلائٹ، مواصلاتی سیارہ، ڈرون بنا لیے۔ ابھی سن رہے ہیں نا انڈیا والے ڈرون۔ یہ ڈرون کا کیا کام ہے؟ یہ دیکھتا ہے، اس میں کیمرے لگے ہوئے، جہاں تک اس کی رینج ہے وہ اس کے اندر ساری چیزیں دیکھ لیتا۔ وہ ڈرون بھیج رہے ہیں کہ آپ کے راز معلوم کر لیں، کہاں کہاں آپ نے کیا رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے راز معلوم کر لیں۔ یہ سائنس نے بنا لیے۔ اب ہر ڈرون ایک جیسا نہیں ہے، جتنی اس کی رینج ہے۔ آپ لوگ مواصلاتی سیارہ سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں؟ آپ جانا چاہیں وہاں تو تیز رفتار اس وقت سواری ہوائی جہاز، ایروپلین۔ مثال کے طور پر یہاں سے آسٹریلیا جانا ہے آپ نے، وہ ایک کنارے پہ، آسٹریلیا جانے میں آپ کو 16 سے 18 گھنٹے جہاز میں لگتے، ہوائی جہاز میں، جس کی 1 گھنٹے میں 500 میل سے زیادہ وہ 1 گھنٹے میں سفر کرتا ہے۔ 500، 550، 600 تک جاتا ہے عام طور پہ۔ 600 میل فی گھنٹہ وہ پرواز کرتا ہے۔ اس پہ آپ جائیں تو آپ کو 16-18 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مگر سیٹلائٹ سے وہاں کی خبر جو وہاں ہو رہا ہے اسی وقت آپ دنیا کے دوسرے کنارے پہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ کوئی میچ ہو رہا ہو، کوئی بات ہو جائے، فوراً آپ کو وہ منظر وہاں کا نظر آتا ہے۔ آپ لائیو کا مطلب اسی طرح موجود براہ راست دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ریکارڈ کر کے بھیجیں، پھر ریکارڈنگ آئے، پھر نہیں، اسی وقت دیکھ رہے ہیں۔ جب سائنس ان کا بنایا ہوا سیٹلائٹ، اس کی جتنی رینج ہے اتنی پاور رکھتا ہے، تو اندازہ کریں جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے اس کی پاور کتنی ہوگی۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی، پھر سنا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ رب اس میں صفت ہے، اللہ کی صفت، رب ہونا اس کی صفت۔ اس صفت کی تجلی، اس صفت کو بھی نہیں، اس کی تجلی، صفاتی تجلی اللہ نے پہاڑ پر نازل فرمائی۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، صفت کو نہیں دیکھا، صفاتی تجلی دیکھی۔ تو کیا حال ہو گیا؟ وہ کئی میل سے رات کے اندھیرے میں سیاہ رنگ کے پہاڑ پر سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی چلتی تھی، تو وہ اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان صفاتی تجلی دیکھنے سے ہوئی۔ تو جس نے صفاتی تجلی نہیں، صفت نہیں، عین ذات کو دیکھا، اس کی کتنی شان۔ سن رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نا، یہ اگر میں مہینہ بھر اور آپ کو واقعات سناتا رہوں، دلائل سناتا رہوں، وہ آپ سنتے رہیں گے۔ میں تو اولیاء کی باتیں اگر سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔